أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے اس سورہ مبارکہ کی ان آیات کو ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں جیسا کہ اس سے قبل ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی جو آزمائشیں ہوئی ہیں ان میں یہ بڑی اہم ترین آزمائش کا ذکر ہے۔ عزیز مصر جس کے ہاں آپ کا قیام تھا، اس کی بیوی جس کا نام بعض مفسرین نے زلیخہ اور بعض نے ازلیخہ ذکر کیا ہے، اس نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانا چاہا۔ گزشتہ جو آیات گزری ہیں ان میں اس واقعے کا ذکر تھا۔ یہ 25ویں آیت سے آغاز ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو کس طرح اس ورغلانے والے گناہ سے بچانے کی کوشش کی۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں یوسف علیہ السلام اور زلیخا دونوں، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، استبقا اور مسابقہ سے ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، دوڑ لگانا، دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے وہ تیز دوڑے۔ زلیخا نے بلکہ دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، تو گویا کہ وہ ایک دروازہ نہیں تھا بلکہ کئی دروازے تھے جو اس نے بند کر دیے تھے یا بند کروا دیے تھے۔ یوسف علیہ السلام بھاگے،
یوسف علیہ السلام کا جو بھاگنا تھا وہ اس سے بچ کر بھاگنا چاہتے تھے، اور زلیخا کا یوسف علیہ السلام کی طرح بھاگنا یوں تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے تیز دوڑی، تو یہ اس سے بچنے کے لیے بھاگے اور وہ ان کو پکڑنے کے لیے بھاگی، دونوں نے دوڑ لگائی۔ واستبق الباب، دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے، بھاگے، لپکے۔ وقدت قمیصہ من دبر، اس بھاگنے میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچا اور پھاڑ دیا۔ قدہ، یہ قدت، یہ اصل میں قدن مصدر ہے، اس سے یہ صیغہ نکلا ہے، کسی چیز کو کھینچنا، کسی چیز کو پھاڑ دینا۔ قمیص پیچھے سے کھینچی، یوسف علیہ السلام آگے آگے دوڑ رہے تھے اور زلیخا یوسف علیہ السلام کے پیچھے دوڑ رہی تھی، تو اس کا ہاتھ جو پہنچا تو اس نے یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچا، اور یوسف علیہ السلام نے آگے کی طرف زور لگایا تو اسی زورہ زوری میں قمیص کا جو پچھلا تنا اور پچھلا حصہ تھا وہ زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا پھٹ کر۔ دروازے کے قریب پہنچے تو دروازہ کھلا اور اچانک دیکھا تو عزیز مصر زلیخا کا شوہر وہ کسی غرض سے گزر رہا تھا، اتفاقاً وہ اس دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ جو ہی دروازہ کھلا تو منظر یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام آگے اور پیچھے ان کے زلیخا۔ وَأَلْفَيَا، وہ دونوں نے پایا سیدہا، زلیخا کے شوہر کو، لد الباب، دروازے کے بالکل قریب۔ قالت، زلیخا نے جب یہ منظر دیکھا کہ اب تو شوہر بالکل سامنے ہے اور یہ بھاگ رہے، میرے ہاتھ میں ان کی قمیص کا ایک ٹکڑا ہے، تو فوراً اس نے پینترا بدلا اور وہ فوراً کہنے لگی کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ من اراد باہلک سوءا، تیرے گھر والوں کے ساتھ جو کوئی برائی کا ارادہ کرے اس کو یہی سزا ملنی چاہیے نا، کہ ان یسجن، کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا اس کو دردناک عبرتناک سزا دی جائے۔ یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا، شوہر کو دیکھ کر اس نے فوراً، اس سے قبل کہ یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں کچھ کہتے، اس نے فوراً یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگائی۔ اس آیت کریمہ پر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو ایک چیز یہاں سے یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی۔ ایک چیز یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ یوسف علیہ السلام اس گناہ والے ماحول سے نکلنا چاہتے تھے، تو اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے سے ہمیں یہ سبق ملا، قرآن حکیم کے جو تربیتی دروس ہیں، اصلاحی دروس ہیں، وہ یہ ہیں کہ جس علاقے میں، جس محلے میں، جس گلی میں، جس شہر میں، جس ماحول میں، جس گھر میں، جس خاندان میں برا ماحول ہو جائے، برائی کا زور زورہ ہو، اور ایسی جگہ جہاں پر اللہ کی حدوں کو توڑا جاتا ہو، اور ایسا مقام جہاں پر اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دی جاتی ہو، فسق و فجور والا ماحول، گناہوں والا ماحول، برائی والا ماحول، وہ سوسائٹی، وہ رسم و رواج، وہ خاندان جہاں گناہ ہوتا ہو، جہاں اللہ کی حدوں کو توڑا جاتا ہو، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس علاقے کو، اس گھر کو، اس خاندان کو، اس دوستی کو، اس رسم و رواج کو، اس گلی کو، اس محلے کو چھوڑ دے۔ یوسف علیہ السلام کے ان واقعات میں مسلمانوں کے لیے سبق ہے، اور گزشتہ درس میں ہم نے بتایا تھا، ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے
کہ تم اپنی طرف سے پوری کوشش کرو اللہ کی اطاعت کو اختیار کرنے میں، نیکیوں کو اختیار کرنے میں، اچھائیوں کو اختیار کرنے میں، اپنی تربیت کرنے میں، اپنی بیوی اور اولاد کی تربیت کرنے میں، اپنے دوستوں تک اچھی بات پہنچانے میں، اور اسی طرح برائی سے روکنے میں، گناہوں سے روکنے میں، نافرمانی سے روکنے میں اپنی کوشش کرو اور اللہ سے توفیق مانگو۔ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حالات کو بدلنا یہ تمہارا، میرا، ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ داعی اور مبلغ نتیجے اور نتائج سے بے پرواہ ہو کے اپنا کام انجام دیتا ہے۔ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اللہ کی توحید خالص اور اللہ کے دین اور اچھائی کی دعوت دوسروں تک پہنچائیں، اس کے لیے ہم گواہ ہیں، ہم گواہ بنیں۔ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو ہدایت نہیں دیتا، کہاں حالات بدلتے ہیں، کہاں نہیں بدلتے، یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ کا ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے بات کا پہنچا دینا بس۔ کسی کے دل میں کوئی جھانک نہیں سکتا اور کسی کی زندگی میں تبدیلی کوئی نہیں لا سکتا۔ ہدایت کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، گمراہی کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں اس کے اسباب مقرر کیے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے گناہ والے ماحول کو چھوڑا۔ نوجوانوں، بچوں اور بچیوں اور ہمارے لیے اور بڑوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ ایسا ادارہ، ایسا انسٹیٹیوٹ، ایسا اسکول، ایسا کالج، ایسی یونیورسٹی، ایسا ادارہ، ایسی دکان، ایسی فیکٹری، ایسا محلہ، ایسی دوستی جہاں رہ کر آپ کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، آپ کا اخلاق بگڑ رہا ہے، آپ کی دینداری قائم نہیں رہ سکتی، وہاں سے آپ ہجرت کر جائیے اور اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا ہے اس کو آپ اختیار کیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے اسباب کو اختیار کیا، یعنی جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں بیٹھ کر دعا نہیں کی کہ اے اللہ مجھے گناہ سے بچا لے، اے اللہ میری حفاظت فرما، اے اللہ تو میری پاک دامنی کو برقرار رکھ، دعا نہیں کی۔ دروازہ دور ہے اور دروازہ بند ہے، دروازے تک دوڑ لگائی اور یہ بتایا بعد میں آنے والوں کو کہ دوڑ لگانا تمہارا کام اور ہمارا کام، اور بند دروازے کھولنا یہ اللہ کا کام۔ اب آپ دوڑ نہ لگائیں اور بیٹھے رہیں، حرکت نہ کریں اور بیٹھے رہیں، یہ نہیں، بلکہ آپ حرکت کریں، حرکت میں برکت ہے۔ حرکت کریں، حلال اور جائز جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کریں، پھر اللہ سے مانگیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم اور بزرگ تھے، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور وہ جیل میں ان کو سزا ملی۔ جمعے کے دن وہ ظہر یعنی جمعے کی نماز سے قبل غسل کرتے، تیاری کرتے، اپنے دھوئے ہوئے کپڑے پہنتے، جیل میں خوشبو لگاتے، اور پھر وہ جو ان کی کوٹڑی تھی جہاں وہ قید تھے جیل میں، سلاخوں تک آ کر کھڑے ہو جاتے۔ جب وہ وقت دیکھتے اور پوچھتے کہ اب جمعے کے خطبوں اور جمعے کی نمازیں شہر میں ادا ہو چکی، جب ان کو بتایا جاتا تو پھر ان سلاخوں اور دروازے سے پیچھے جہاں ان کا کمرہ تھا وہاں آتے اور آ کر وہاں ظہر کی نماز پڑھ لیتے۔ جب کئی ہفتوں تک انہوں نے یہ کیا تو جیل والوں کو شک ہوا، تو انہوں نے بلایا اور پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ آخر تیاری کر کے کپڑے پہن کے باہر کے دروازے تک آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس جا کر آپ اپنے ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے میرے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کروں، تو میرے بس میں یہ ہے کہ میں جمعے کے دن غسل کرتا ہوں اور جمعے کے دن جو اپنے کپڑے میں دھوتا ہوں وہی دھلے ہوئے کپڑے پہن لیتا ہوں،
اور میرے پاس جو عطر وغیرہ ہے وہ میں لگا لیتا ہوں. پھر جو سلاخیں اور دروازہ ہے وہاں تک جا کر میں انتظار کرتا ہوں کہ اگر یہ دروازہ کھل گیا جیل کا اور مجھے باہر جانے کی اجازت مل گئی تو جا کر میں جمعہ پڑھنے والوں کے ساتھ جمعہ پڑھ لوں گا. دروازہ نہیں کھلتا، مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں ملتی. جب میں دیکھتا ہوں کہ جمعے کا وقت ہو گیا تو واپس آ کر ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں. جس جمعے کو اللہ دروازے کھول دے گا میں جا کر جمعے کی نماز پڑھ لوں گا. یعنی میرا کام ہے کوشش کرنا، جہاں تک میں کوشش کر سکتا ہوں. میرا کام ہے کوشش کرنا، جہاں تک میں کوشش کر سکتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں. آگے جو نتیجہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں ہے. یہاں ایک چیز اور بھی معلوم ہوئی، وہ یہ ہے کہ دیکھیے زلیخا اور یوسف دونوں نے دوڑ لگائی. واستبق الباب، دونوں بھاگے دوڑے دروازے کی طرف لپکے. دوڑ لگانا، تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا سوچئے کہ ایک دوڑ زلیخا اور یوسف نے لگائی اور ان دونوں کی دوڑ کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. یوسف علیہ السلام کی دوڑ گناہ سے بچنے کے لیے تھی. یوسف علیہ السلام کا دوڑنا گناہ سے بچنے کے لیے تھا اور زلیخا کا دوڑنا یوسف علیہ السلام کو گناہ پر مجبور کرنے کے لیے تھا. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں سے بہت ایک اور مقام کی طرف چلتے ہیں. آئیے ایک اور دوڑ ہے اور وہ دوڑ بھی ایک عورت نے لگائی ہے. یہ دوڑ لگانے والی بھی عورت ہے اور وہ دوڑ بھی لگانے والی عورت ہے. دو عورتیں ہیں اور دونوں نے دوڑ لگائی. ایک کی دوڑ کو اللہ نے اسی طرح بیان کیا جس طریقے پہ اس نے دوڑ لگائی، اور دوسری کی دوڑ ایسی دوڑ تھی کہ اس کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ قیامت تک حج اور عمرے کا اس کو ایک نشان قرار دیا. صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان اللہ کی ایک نیک صالحہ بندی نے دوڑ لگائی تھی. دوڑ وہ بھی ہے اور دوڑ یہ بھی ہے، لیکن دیکھیے کہ وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. وہ دوڑ جو زلیخا نے لگائی اس کی مذمت کی گئی اس لیے کہ وہ گناہ کے ارادے اور گناہ کی نیت سے تھی، اور یہ دوڑ جو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ سیدہ ہاجر نے لگائی، ام اسماعیل نے لگائی، اسماعیل کی ماں ام اسماعیل ہاجر نے لگائی. وہ صفا مروہ کے درمیان ایسی دوڑ تھی کہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو پابند کر دیا گیا کہ جس نے بھی عمرہ کرنا ہو، حج کرنا ہو، وہ صفا اور مروہ کے درمیان تیز دوڑے گا، تیز چلے گا، تاکہ ایک یادگار اس کے ذہن میں ہو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی ایک نیک بندی نے دوڑ لگائی تھی. نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں اپنے بندوں اور بندیوں کی ہر نیکی کی قدر کی جاتی ہے. نیکی کرنے والا مرد ہو تب بھی، نیکی کرنے والی عورت ہو تب بھی. جیسے دنیا کی زندگی میں اعمال انجام دیے جاتے ہیں انہی پر نتیجہ بھی بنتا ہے. کما لا یجتنى من الشوک العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الابرار وهما طريقان فأيهما اخذتم ادرکتم الیہ. وفی روایت فاسلکوا ای طریق شئتم. صحیح الجامع میں یہ حدیث ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جیسے کما لا یجتنا من الشوک العنب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کانٹوں والی جھاڑیاں بونے والے ان کو انگور نہیں ملا کرتے، کما لا یجتنا من الشوک العنب، کانٹوں والی جھاڑیاں بونے والے انگور نہیں حاصل کر سکتے، اسی طرح جو فاجر و فاسق لوگ ہیں وہ ابرار اور متقین والے مقام کو نہیں پا سکتے۔ کذالک لا ينزل الفجار منازل الابرار، اسی طرح جو منزلیں اور جو بلند و بالا مقامات اللہ نے اپنے نیک بندوں اور نیک بندیوں کے لیے بنائے ہوئے اور رکھے ہیں، ان مقامات کو فاسق و فاجر اور بد کردار شخص نہیں پا سکتا۔ اس لیے جو چاہو کر لو، فسلکو، جو راستہ تم چاہو اپنے لیے دنیا کی زندگی میں چن لو، جس راستے پہ چلو گے اسی راستے کا انجام تمہیں ملے گا۔ نیکیاں اور نیکیوں کا بیج بو گے آج تو کل قبر میں اور قیامت کے دن یہی فصل تمہیں ملے گی، اسی نیکی کی فصل کو تم کاٹو گے۔ اور اگر آج دنیا کی زندگی میں تم نے گناہ اور نافرمانیوں کا بیج بویا ہے تو یہ بیج دنیا کی زندگی میں بھی اسی کی فصل ملے گی اور قبر میں بھی اسی کی فصل کاٹنی پڑے گی اور قیامت کے دن بھی بدلہ اسی کے مطابق ملے گا۔ اسی لیے فرمایا جو چاہو کر لو۔ اب جیسا کہ ہم نے بتایا دوڑ دونوں عورتوں نے لگائی، لیکن ایک کی دوڑ اللہ کے یہاں کتنی مقبول ہوئی اور دوسری کی دوڑ اللہ کے ہاں کتنی مردود ہوئی، اس لیے کہ نسبت اور ارادہ اور نیت الگ الگ تھی۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، کہنے لگی کہ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس سے سزا ملنی چاہیے۔ تو زلیخا نے جو ہی دیکھا شوہر سامنے ہے فوراً مکر اور فریب میں چونکہ مشہور ہوتی ہیں اس لیے فوراً یوسف علیہ السلام کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول پڑی۔ علماء نے لکھا کہ علماء نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ زلیخا نے یہ کہا کہ الا ان یسجن او عذاب علیم، پہلے جیل کا ذکر کیا اور بعد میں سخت دردناک عبرتناک سزا کا ذکر کیا، تو لکھا ہے کہ وہ دل میں علماء نے لکھا ہے کہ زلیخا کا یہ کہنا کہ الا ان یسجن او عذاب علیم، پہلے جیل والی سزا کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر سخت دردناک عبرتناک سزا، تو فرمایا کہ دل سے وہ ابھی تک یوسف علیہ السلام کو نکال نہیں سکی تھی، دل سے ابھی تک وہ چاہتی تھی، اس لیے وہ یہ کہنے لگی کہ جیل میں سزا اگر ملے گی تو میری نگاہوں کے سامنے رہے گا اور ہلکی پھلکی سزا مل جائے گی، اور جو دوسرا سخت عذاب اگر اسے دیا جائے گا اس سے اس کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے پہلے اس نے جیل کا ذکر کیا۔ اور اگلی آیات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اس نے دعوت پہ اپنی سہیلیوں کو بلایا ہوا تھا تو انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، اور پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی، اے میرے رب میرے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی گناہ والی دعوت کے مقابلے میں جیل کی پاک دامنی والی زندگی کو ترجیح دیتا ہوں۔ الا ان یسجن او عذاب علیم، زلیخا نے یہ کہا، اور جب وہ خاموش ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے اپنا بیان شروع کیا۔ قال، یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور کہا، اس سے یہ معلوم ہوا
کہ اگر کسی پہ تہمت لگی ہے یا کسی پہ کوئی الزام لگا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے. یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی. یہ کوئی بزرگی نہیں ہے کہ آدمی کسی پر الزام لگے اور وہ خاموش بیٹھا رہے، بلکہ وہ اپنے اس الزام کے مقابلے میں اپنا جہاں تک ممکن ہو دفاع کرے. ایک تو یہ ہے کہ مسلسل الزامات لگتے رہے اور مسلسل مخالفت ہوتی رہے، وہ الگ بات ہے. پھر تو یہ کہ آدمی کا دنیا میں کوئی کام نہیں رہے گا، وہ تردید ہی کرتا رہے گا، جیسا کہ بعض علماء اور صالحین کو بہت ستایا جاتا ہے، بہت ان پہ تہمتیں لگتی ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن کبھی کبھار اگر ایسا معاملہ ہو جس پر الزام لگے، وہ اپنی صفائی پیش کرے. یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی. فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مجھے ورغلا رہی تھی گناہ پر. یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے شوہر کے سامنے اپنی صفائی پیش کی اور یہ کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری یہ بیوی ہی راودتنی عن نفسی، یہ مجھے ورغلا رہی تھی. وشہد شاہد من اہلہا، اور زلیخا کے گھر والوں اور خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی بھی دے دی. گواہی کیا تھی؟ گواہی یہ تھی، اس نے یہ کہا، گواہی دینے والے نے کہا، ان کا قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص قد من قبل اگلی جانب سے پھٹی ہوئی ہے، کرتا یا قمیص، فصدقت تو زلیخا سچی ہے، وهو من الكاذبین اور یوسف علیہ السلام جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر ان کا کرتا اور قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ تو یہ جھوٹ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور یوسف علیہ السلام سچ بولنے والوں میں سے ہیں. گواہی دینے والے نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹا ہوا دیکھا نہیں تھا، اور دیکھنے سے پہلے ہی اس نے یہ کہا کہ جس پہ تہمت لگی ہے اس کا کرتا اور قمیص اس کو دیکھا جائے کہ وہ کہاں سے پھٹا ہے. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ، جب یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھی گئی، قُدَّ مِن دُبُرٍ کہ وہ تو پھاڑی گئی ہے، یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھی دیکھنے والوں نے، اور سامنے ہی عزیز مصر کھڑے ہیں، انہوں نے بھی دیکھی کہ وہ قمیص تو من دبر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. قال تو وہ یہ کہنے لگا